بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حیدر مرتضی، آپ دیکھ رہے ہیں پی کے پلس۔ ناظرین، جب وہ ڈی سی بہاول نگر سے بریفنگ لے رہی تھیں تو کیمپ کے باہر سیلاب متاثرہ خواتین کو ڈنڈے پڑ رہے تھے۔ جب وہ مینجڈ ماحول میں بچوں کو پیار کر رہی تھیں تو کیمپ کے باہر کڑکتی دھوپ میں ننھے بچے ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مریم نواز کے دورہ بہاول نگر کی، جو بظاہر تو انہوں نے سیلاب متاثرین کی داد رسی کے لیے کیا تھا، لیکن غریبوں کے حصے میں آئی وہی پولیس کی لاٹھی۔ ایک لاٹھی ڈی سی کے ہاتھ میں تھی جس سے وہ بریفنگ دے رہے تھے، ویسے وہ لگ لاٹھی ہی رہی تھی، جبکہ اصل لاٹھی تھی پولیس کے ہاتھ میں، جو سیلاب متاثرین مرد و خواتین کی درگت بنا رہی تھی، اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان کے ایک فرد سے ملنے کی خواہش کر بیٹھے تھے۔ ان غریبوں کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اصل تصویر دکھانی تھی، زمینی حقائق بتانے تھے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا تھی۔ سنا ہے کیمپ میں بچوں کے نام نواز شریف اور مریم نواز کے نام پر رکھے گئے، حالانکہ یہ دونوں بچے جب پیدا ہوئے تو ان کے نام ثقلین اور بلقیس رکھے گئے تھے، اور لوکل میڈیا نے اسے رپورٹ بھی کیا، لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار انتظامیہ نے مبینہ طور پر والدین کو نام تبدیل کرنے کا حکم صادر فرمایا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خوشامد آزمودہ طریقہ ہے۔ حالانکہ بہاول نگر وہ شہر ہے ناظرین کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک دیوانہ نواز شریف کی تصویر لیے صبح سے شام تک مارکیٹ کمیٹی کی دیوار پر بیٹھا نظر آتا تھا۔ نہیں معلوم کب سے بہاول نگر میں مسلم لیگ نون کو اس مصنوعی فین فالوئنگ کی ضرورت پڑ گئی۔ شنید ہے کہ کوئی چھوئی موئی دستکاری سینٹر بھی بنا، اور وہ جتنی جلدی بنا تھا اتنی ہی جلدی غائب بھی ہو گیا۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ سیلاب سے تباہ حال سیلاب زدگان کے ساتھ انتظامیہ کا رویہ اس قدر جابرانہ ہے تو عام حالات میں عوام کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ ہماری انتظامیہ بھی کچھ سیاسی جماعتوں کی طرح 90 کی دہائی میں ہی جی رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ان کا یہ جبر چھپ جائے گا۔ ناظرین، اچھے صحافی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فریقین کا موقف ضرور لے، بے شک اسے اصل حقائق کا کامل یقین ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر میں ڈی سی بہاول نگر اور ڈی پی او بہاول نگر کے موقف کا انتظار کرتا تو کم از کم 2025 میں تو یہ خبر آپ تک نہ پہنچا پاتا۔ لگتا ہے کہ ڈی سی بہاول نگر کسی انتہائی مضبوط چھتری تلے ہیں کہ انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ موبائل کال تو وہ ریسیو نہیں کرتے، واٹس ایپ پر وہ جواب نہیں دیتے، اور سرکاری نمبر پر ایک ہی جواب، صاحب لائن پر نہیں ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ڈی پی او بہاول نگر کا ہے، لیکن ہم ان کے موقف کے منتظر رہیں گے۔ غالب امکان ہے کہ کسی قسم کا کوئی موقف آنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، مریم نواز صاحبہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے کی شفاف انکوائری کروائیں، اور سیلاب متاثرہ خواتین پر لاٹھیاں برسانے والوں سے بلا کر صرف اتنا پوچھیں، ناظرین صرف اتنا پوچھیں کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے دور میں ایک نہتی خاتون پر لاٹھیاں برسانے کی، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو یہ لاٹھیاں پولیس اہلکار نے نہیں بلکہ مریم نواز نے خود برسائی ہیں۔